السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معزز بھائیوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ جس موضوع پر ہم نے آپ کو باتیں بتلائی تھیں وہ ہے توحید ہی نجات کا راستہ، اور اسی موضوع سے متعلق بہت ساری اہم باتیں جو باقی رہ گئیں آج کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دوستو اور بھائیوں، گزشتہ جمعے میں آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا کہ توحید کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سن لیا ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. توحید الوہیت کو ہی توحید ذات بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات میں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. انسان جب ایک عام انسان جو شرک اور بت پرستی میں ملوث ہو، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرا رہا ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل پیغام توحید جب اس تک پہنچے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مقدس نظام اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کرے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور کلمہ رسالت اسی میں شامل محمد رسول اللہ، کیونکہ ان 2 چیزوں کے اقرار کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس بات کے اقرار کے بغیر کوئی انسان اسلام کے اندر داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اگر کسی کا عمل، کسی کا ایمان، کسی کا منہج، کسی کا طریقہ اور کسی کی زندگی اس کلمے سے ٹکراتی ہے اور اس پیغام سے کہ منافی ہے اور اس کے اپوزٹ ہے، وہ چاہے کتنا ہی چیخ پکار کرتا رہے، کتنے ہی نعرے لگاتا رہے، کتنے ہی آوازیں لگاتا رہے، کتنا ہی دعویٰ کرتا رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ہی کوئی ان باتوں کا دعویٰ
دعویٰ کیوں نہ کرتا رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ موحد نہیں ہو سکتا، وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن بتلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان باور کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو ایک مسلمان کا حلیہ بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل اور ان کا منہج اور ان کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہوں، اس لیے ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور ان کا یہ دعویٰ کھوکھلا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اگر کوئی بندہ کرتا تو وہ اسی وقت مومن اور مسلمان سچا اور پکا ہو سکتا ہے جب وہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تقاضا کیا چیز ہے؟ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد وہ کلمہ جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے ان چیزوں کو پورا کرے۔ میں نے آپ کو بار بار بتلایا ہے ایمان کا مطلب کہ اقرار باللسان، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان، ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان۔ ان تین چیزوں کے، زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، اور ہم جس چیز کو زبان سے ادا کر رہے ہیں، جس چیز کو ہمارا دل مان رہا ہے، ہمارے عمل میں بھی وہی ساری چیزیں شامل ہوں۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہم دعوے کتنے بھی کیوں نہ کرتے رہیں، لیکن اگر واقعتاً ہمارا عمل بھی اس کے مطابق نہیں ہے تو ہم توحید پرست اور سچے پکے مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے قیامت تک، بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو توحید کا دعویٰ تو کریں گے، توحید کی باتیں تو کریں گے، اپنے آپ کو موحد تو بتلائیں گے، لیکن ان کا عمل ان کے اس دعوے کو جھوٹا بتلا رہا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس دعوے کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وہ مشرک ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کلمہ توحید کا اقرار یہ اسلام میں داخل ہونے کا سب سے پہلا دروازہ ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کا پیغام لانے سے پہلے بت پرستی میں ملوث تھے، شرک میں ملوث تھے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ بہت سارے بتوں کے پجاری بنے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید اور توحید کا پیغام لے کر آئے اور لوگوں کو کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، یا تم کہہ دو اور اس کا سچائی اور دل کے ساتھ اقرار کر لو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام دنیا والوں کو اور صحابہ کو بتلایا، اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے ان کو توفیق دی، اور وہ دھیرے دھیرے کر کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو سنتے گئے اور اس کو اپناتے چلے گئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج صحابہ کرام وہ ہستی کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں جو انبیاء کے بعد اس کائنات کے سب سے افضل ترین لوگ تھے، سب سے افضل ترین لوگ، جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، جن کی کوششوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے توحید کا اقرار بھی کیا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا بھی کیا تھا، اس کو دل سے مانا بھی تھا، اور ساتھ ساتھ وہ توحید اور توحید کے اثرات ان کے عمل سے نمایاں بھی تھے اور ظاہر بھی تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور توحید کی 3 قسمیں بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 قسمیں اگر اپنائی جائیں تو توحید، اور نہ اپنائی جائیں اور ان کا الٹا کیا جائے تو شرک۔ اور شرک اتنا بھیانک گناہ ہے، اتنا بھیانک گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر
اس ہستی سے خطاب کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کون تھے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے اللہ کے نبی، اے محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ آپ کے عمل بہت بڑے ہیں، آپ کی قربانیاں دین کے لیے بہت زیادہ ہیں، آپ دین کو دنیا والوں کے لیے انٹروڈیوس کرنے والے، تعارف کروانے والے دنیا والوں کے لیے آپ بہت ساری قربانی دینے والے ہیں۔ آپ اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہر طرح کے ظلم اور بربریت کو برداشت کرنے والے ہیں، آپ بہت ساری قربانیاں دینے والے ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ کے عمل میں شرک آ گیا، آپ سے اگر شرک کا عمل ہو گیا، لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال، آپ کی ساری قربانیاں، آپ کی ساری کوششیں سب کی سب چوپٹ ہو کر رہ جائیں گی، سب کی سب ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے اعمال بہت زیادہ ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے بھائیوں؟ ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب کر کے کہا آپ کے پاس اگر شرک آیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ تو بہت معمولی لوگ ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم اور آپ تو گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں سے ہماری زندگیاں لت پت ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کیسے بے خوف ہیں، ہم کیسے بے خوف ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر کسی کے عمل میں شرک داخل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک اگر کسی کے گناہوں میں نہ رہا، دوسرے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ کسی نے زنا کیا ہے، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے بدکاری کی ہے، کسی نے بدنظری کی ہے، کسی نے بہت سارے دوسرے گناہ انجام دیے ہیں، نماز چھوڑا ہے، روزے چھوڑے ہیں، کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی نہیں ادا کیا، کسی نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، بہت سارے گناہ دنیا کے اندر ہیں۔ کوئی بھی گناہ کسی نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے بندہ، یا کچھ ایسے اعمال ہیں ان اعمال کو کر لے بندہ، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی معاف نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، بڑی پیاری حدیث، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، کل قیامت کے دن جب تم مجھ سے ملو گے، لَأَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، جب تم مجھ سے ملو گے تمہارے گناہ بہت بڑے ڈھیر کی طرح ہوں گے، زمین بھر تمہارے گناہ ہوں گے۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں بھی تمہیں زمین بھر مغفرت دے دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ تمہارے گناہوں کے اس ڈھیر میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کتنا رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنا غفور ہے، کتنا رحمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کوئی بھی گناہ تم سے ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ چیپٹر اس قدر اہم اور اس قدر اہمیت رکھنے والا موضوع ہے، اس لیے ہمیں اس موضوع پر بڑی اہمیت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ باتوں کو سننا چاہیے۔ میں نے بتلایا آپ کو کہ توحید اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو واحد عبادت کے لائق ہے۔ اور میں نے آپ کو بتلایا کہ کوئی انسان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اور اسلام کے اس پرامن دائرے میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا
جب تک پورے کھلے دل کے ساتھ اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ عبادت تو ہوتی ہے بہتوں کی عبادت کی جاتی ہے اس دنیا کے اندر۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اور اپنے دل کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے آنے کی آہٹ سن کر اپنی نماز کو درست کرتے ہیں، ورنہ بس ایسے ہی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے؟ تو ذرا بتائیے کہ جو نماز کسی کے آنے کی آہٹ سے سدھری ہو، اس کا معبود کون ہے؟ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ ہم ان کی طرف نہ جائیں، ان کی طرف تو بہت بعد کی چیز ہے، بہت دور کی بات ہے کہ جو مورتیوں کو پوجتے ہیں اور ان کے اپنے بہت سے معبود ہیں، ہم ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کن کن شکلوں میں ہم اللہ کی عبادت میں، شرک میں ملوث ہیں بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ہمیں کہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر قرآن مجید میں ہمیں دیا ہے، اور میں نے بتلایا آپ کو یہی وہ پیغام تھا جس کے لیے دنیا بنی، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، جس کے لیے اس کائنات میں اتنی ساری مخلوقات پیدا کی گئیں، جس کے لیے ہمیں اور آپ کو اور تمام انسانوں کو برپا کیا گیا۔ یہی وہ چیز ہے اور یہی وہ مقصد ہے، اللہ کی عبادت۔ پھر اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہوگی تب قابل قبول ہے، اس میں کوئی اور شریک ہوا تو وہ عبادت کرنے والے کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کتنے ہمت سے، کتنی جرت سے آپ یہ بات کہہ رہے ہو، اس کا کیا پروف ہے؟ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اور بار بار میں نے سنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وانا منه بريء، کہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو وہی عمل اللہ کہتے ہیں مجھے قابل قبول ہے جو خالص میرے لیے بندہ کرتا ہو، اور اگر عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے تو میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور جسے اس نے شریک ٹھہرایا ہے اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور میں اس سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے بھائیوں، اس عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ عبادت خالص اللہ کے لیے ہوگی تبھی قابل قبول ہے۔ اب عبادت کا مطلب کیا ہے؟ صرف نماز عبادت ہے؟ بہت ساری عبادت کی شکلیں ہیں، دعا بھی عبادت کی شکل ہے، ذبح کرنا بھی عبادت کی شکل ہے، رکوع سجدے بھی عبادت کی شکل ہے، ہم اپنی ضرورتوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی مصیبت سے نجات پانے کے لیے رب سے دعا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں عبادت اور ربوبیت، یعنی توحید الوہیت اور توحید ربوبیت دونوں مشترک ہیں۔ انہی میں سے یعنی توحید ربوبیت یہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات، ہمیں کھلانے پلانے والی، ہمارے زندگی جینے کے اسباب مہیا کرنے والے ذات صرف ایک ہے، اور اس دنیا کا نظام چلانے والی ذات، صبح و شام کو لانے والی، صبح کو لانے والی، شام کو لانے والی، سورج نکالنے والی، یہ ذات صرف اور صرف ایک ہے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، الوہیت بہت سی عبادت کی شکلیں ایسی ہیں، صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا رکھتا ہے اس مقصد سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی نیند پوری کر رہا ہے اس مقصد کے تحت کہ میں سوؤں گا تو فجر میں جلدی اٹھ پاؤں گا اور اللہ کی عبادت صحیح انداز میں کر سکوں گا، تو یہ سونا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے اس مقصد کے تحت، اس نیت کے تحت کہ میں کھانا کھاؤں گا، میرے جسم میں پھرتی آئے گی اور میں پورے نشاط اور ہمت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر پاؤں گا، تو عبادت کا مفہوم بڑا کشادہ ہے۔ ہم بہت چھوٹا مفہوم نہ رکھیں اپنے ذہن میں، اور ساتھ میں اس بات کو یاد رکھیں کہ عبادت میں خالص اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اگر غیر اللہ کی رضا یا کوئی اور مقصد اس میں شامل ہوا
تو وہ عمل عبادت جو ہے اس میں شرک ہو جائے گا. جس میں توحید لازم تھی اب اس میں شرک آ جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم مشرک بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مشرک بننے سے محفوظ رکھے اور توحید پرست بنائے. دوستو اور بھائیو، توحید الوہیت کے بعد توحید ربوبیت دوسری اہم چیز ہے. توحید ربوبیت یعنی جو میں نے بتلایا کہ اس پوری دنیا کا نظام چلانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اس بات کا تصور رکھنا اور خالص اللہ کو اس بات میں ایک ماننا. ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں ہماری زندگی چلا رہا ہے، ہمیں بیمار کرتا ہے وہی، صحت بھی وہی دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں موت بھی وہی دیتا ہے. اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اس معاملے میں خالص اللہ اکیلا ہے، کوئی اور شامل نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت ہے. اور جب توحید ربوبیت کی بات آتی ہے تو ہمارا کسی ڈاکٹر پر اس انداز میں بھروسہ کہ بس کوئی اور ہمیں شفا نہیں دے سکتا، یہ ڈاکٹر ہی ہمیں شفا دے سکتا ہے، یہ توحید ربوبیت میں خلل ڈالنے والی چیز ہے. ہمارا کسی تعویذ پر بھروسہ کر لینا اور اس بھروسے کے ساتھ اپنے گلے میں، اپنے ہاتھ میں، اپنی کمر میں کالے دھاگے باندھ لینا، اپنے پیروں میں کالے دھاگے کے چھلے باندھ لینا کہ یہ ہمیں بلا سے محفوظ کریں گے، یہ ہماری مصیبت کو ٹالیں گے، یہ ہمیں روزگار دلائیں گے، یہ ہمیں اثرات سے محفوظ کریں گے، یہ بھی توحید ربوبیت میں شرک ہے. کیونکہ مصیبتیں ٹالنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. ہم نے اپنے دل میں اس بات کا عقیدہ رکھ لیا اور کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ تعویذ یا یہ دوسری چیزیں یا یہ جن و شیاطین بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ان کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ کالا دھاگا لٹکا لو، یہ تعویذ باندھ لو، یہ پیروں میں چھلے باندھ لو، بس ہم ان سے بچ جائیں گے. یہ بھی شرک، اور یہ بھی شرک ہے جو ہمارے اعمال کو برباد. ہم حج کر کے آ جائیں، ہم عمرے کر کے آ جائیں، بڑے سے بڑا عمل کر کے آ جائیں، لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہیں ہماری زندگی میں ہیں تو پھر اللہ کے پاس ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. بھائیو، یہ توحید ربوبیت کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا، توحید ربوبیت وہ چیز ہے جس کو کفار مکہ بھی مانتے تھے. مکہ کے کفار، وہ کفار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوششیں کی، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے صحابہ کو سخت سے سخت تکلیفیں دینے کی کوشش کی، ہر ممکن ان کی کوششیں یہ تھیں کہ دین کا، اسلام کا یہ چراغ بجھ جائے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آج الحمدللہ اسی توحید کی دعوت کی برکت میں ہم اپنے دلوں میں ایمان کی چنگاری محسوس کرتے ہیں، ایمان کی حرارت محسوس کرتے ہیں. میرے بھائیوں، تو یہ وہی توحید تھی جس کے بارے میں کفار مکہ بھی اس کو مانتے تھے. وہ کفار جنہوں نے یہ سارے ہنگامے اور یہ ساری حرکتیں کی تھی نا اور کرتے تھے نا، وہ بھی اسے مانتے تھے. افسوس، صد افسوس. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان سے پوچھو اس دنیا کو کس نے بنایا؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہی بنایا. ان سے پوچھو دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ وہ یہی کہیں گے اللہ چلاتا ہے. ان سے پوچھو کس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ نے. ان سے پوچھو تمہیں کون مارتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ. یہ ساری چیزیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے. افسوس، صد افسوس. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی توحید ربوبیت جیسے مسئلے میں بھی ہم گمراہی کے شکار بنے ہوئے ہیں. بھائیو، گمراہی کے شکار. آج ہم میں کتنے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو مزاروں پر جا کر اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اولاد مانگنے کے لیے؟ کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو جا رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، اگربتیاں سلگا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تکلیف دور کریں گے، وہ ہماری تکلیف دور کریں گے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا کیا؟ آپ سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا. قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. امام کائنات نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. کیا آپ نے جھوٹی قسم کھائی تھی؟ نعوذ باللہ. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان مانتے ہیں، جو غیب کا علم رکھنے والا آپ کو مانتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی تھی، واللہ لا ادری، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا. آپ نے جھوٹی قسم کھائی تھی.
واللہ المستعان۔ میرے بھائیوں، یہ تو تصور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی ہو۔ پھر آپ نے یہ بات کہہ دی تو ہم دنیا کے کسی اور ایسے کو جس کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ہی کوئی اچھا عمل ہے، اور وہ پھٹے پرانے لباس میں اور بکھرے ہوئے بالوں میں ادھر ادھر پھرتا ہے، گھومتا ہے، جگہ جگہ بھیک مانگتا پھرتا ہے، ہم اسے پیر بنا لیتے، ہم اسے فقیر بنا لیتے، ہم اسے بزرگ بنا لیتے، ہم اس کی کراماتیں پھر گنانا اور سنانا شروع کر دیتے ہیں بھائیوں۔ اور میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، یہ ذاتی طور پر میں ایسے ایک شخص کو جانتا ہوں، چند سالوں اپنے بچپن کا معاملہ ہے، بچپن میں طالب علمی کا دور، ہم جب پڑھا کرتے تھے تو مدرسے سے ایک 10-12 کلومیٹر فاصلے پر ایک شخص رہتا تھا، اس کے اپنے بچے اس سے راضی نہیں تھے، اس کے بہویں اس پر ہاتھ اٹھاتی تھیں اور وہ ان سے بیزار ہو کر گھر سے نکل گیا، اور کچھ دنوں میں وہ پاگل ہو گیا، ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، لوگوں کے گھروں پر دروازے پر دستک دے کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک دن اس سے یعنی کسی نے اسے بھیک دی اور کہا کہ بابا ذرا ہمارے لیے یہ دعا کرنا۔ اتفاق سے وہ اسے بھیک دے کر گیا، اور جو دعا کرنے کے لیے اس شخص نے بھیک دینے والے نے اسے کہی تھی، اس کا وہ کام بن گیا۔ وہ دوڑا آیا، اس شخص کو، اس بزرگ کو، اس بوڑھے کو تلاش کیا، کہا ارے بابا آپ کی تو دعا سے ہمارا اتنا بڑا کام بن گیا، آپ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آخری دنوں میں اس کے بہت سارے مرید بن گئے، اور جب وہ مرا ایکسیڈنٹ سے مرا، یعنی دیوانہ ہو گیا تھا، آخری ایام چل رہے تھے تو اس نے لوگوں سے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں مجھے گاڑی پر بٹھا کر گھمایا جائے، تو گاڑی کا انتظام کیا گیا اس کے لیے، اور بالکل گیٹ پر بیٹھا وہ، اور گاڑی جب چلنے لگی تو ایک جگہ گڑھا آیا اور وہاں پر اچانک سے جھٹکا لگا اور وہ گرا، اور اس کے بعد اسی حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد جب اسے غسل دیا گیا، ہماری قوم کا حال سنیے بھائیو، مرنے کے بعد جب اسے غسل دیا گیا تو جس جگہ غسل دیا گیا اس جگہ پانی کو روک لیا گیا، اور اس پانی کو باٹلوں میں بھر کر پانی کو بیچا گیا، اور لوگوں نے اسے تبرک سمجھ کر خریدا۔ ایسے لوگوں کو آج ہم نے پیر اور بزرگ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، جو اپنی زندگی صحیح سے گزارنے کے لیے بہت پریشان ہیں، مجبوریوں کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے انہیں پیر اور بزرگ بنا دیا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں۔ کون ہے یہ وہ بزرگ ہیں جو اللہ تک ہماری رسائی کروائیں گے، جو ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ اچھا، یہ وہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ جب وہ لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر اور نہ جانے کن کن ناموں سے بتوں کو پوجا کرتے تھے، جب ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، انہیں کیوں پوجتے ہو تم؟ تو کیا کہتے تھے معلوم؟ ہم تو بس انہیں اس لیے پوجتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تک ہمیں پہنچا سکے، تاکہ شفاعنا عند اللہ، تاکہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر سکے۔ یعنی ہمارے عمل کیسے، ہم بڑے گئے گزرے لوگ ہیں، ہم بے عمل گنہگار لوگ ہیں، ہم بھلا اللہ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ لوگ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، جو انسانوں کے آگے مجبور ہیں اور بے سہارا ہیں، یہ ہمیں کہاں تک پہنچائیں گے؟ اللہ تک۔ یہ ساری چیزیں ہیں توحید ربوبیت میں شرک کے مظاہر، اور ایک آخری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں میں سے جس نے 90 ناموں کو یاد کر لیا اور ان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزار لی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، بہت سے نام جو قرآن مجید میں آئے، بہت سے نام جو احادیث میں آئے، ان ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ ان میں کچھ صفاتی نام بھی ہیں، اسماء و صفات، تو ان ناموں کو خالص اللہ نے جیسے بیان کیا ہے ویسے ہی ماننا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بتلایا الحمدللہ رب العالمین۔ لفظ رب کہتے ہیں
پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو. اور جب اللہ کے لیے نام آتا ہے تو اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سارے نام اس ایک لفظ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اتنا جامع لفظ ہے لفظ رب. لیکن جب ہم عربی لغت میں دیکھتے ہیں تو رب اسے بھی کہتے ہیں جس کے انڈر میں کوئی کام کر رہا ہو، جسے کفیل کہتے ہیں، وہ بھی رب ہے، وہ بھی رب ہے. اور اسی طریقے سے گھر کی خاتون جو اپنے بیوی اپنے بچوں کی پرورش کی ذمہ دار ہو، وہ ربۃ البیت ہے، وہ گھر کی رب ہے، یعنی گھر کے بچوں کی تربیت دینے والی ہے. لیکن لفظ رب اگر اللہ کے لیے اللہ نے اپنے لیے بیان کیا تو ہم اس میں واضح فرق کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ کا رب ہونے میں اور کسی انسان کے رب ہونے میں فرق ہے. اللہ کا رب ہونا، رب کی صفت جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ کما یلیق بجلالہ، اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے مقام کے مطابق سننا ایک صفت ہے. اللہ بھی سنتا ہے، ہم اور آپ بھی سنتے ہیں، چرند پرند بھی سنتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں. کیا سب کا سننا برابر ہے؟ نہیں ہے برابر. اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے اور وہاں سے وہ یہاں کی باریک سے باریک ہلکی سے ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے، ہم اور آپ نہیں سن سکتے. لہذا صفات جس کے لیے بیان کی جائے اس کے مطابق اس کو بیان کیا جائے گا. کہ سننا جب اللہ کے لیے ہے تو وہ اس کی اپنی شان کے مطابق، اور جب کسی انسان کے لیے بولا جائے تو وہ انسان کے اپنے مطابق. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے انسان سنتا ہے ویسے ہی اللہ بھی سنتا ہے، نہیں، نعوذ باللہ، یہ تمثیل ہوگی. اور اگر ہم کہیں نہیں بھائی انسان سنتا ہے، اللہ کے لیے بھی اگر ہم سننے کا کہیں گے تو انسان میں اللہ میں فرق کیا رہے گا؟ تو اللہ کے لیے سننے کی بات کو ہی ختم کر دے. اسے کہیں گے تعطیل، کہ یعنی اللہ کی اس صفت کا انکار کر دینا جس صفت کو اللہ نے اپنے لیے بیان کیا ہے. تو دو چیزیں ہوئی، ایک اللہ کی صفت کو انسانوں کی صفت کے جیسا بتلانا، یہ بھی گمراہی ہے اور یہ بھی شرک میں شامل ہوگا. اور ایک اللہ کی صفت کو انسان کی صفت کے مشابہت سے بچانے کے لیے اس کا انکار کر دینا، یہ تعطیل ہے اور یہ بھی گمراہی ہے اور یہ بھی شرک میں شامل ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کو غیر اللہ کے لیے بتلانا، یہ بھی اسماء و صفات میں شرک ہے. اس کی ایک مثال دوں گا اور بات ختم ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے لیے عالم الغیب کی صفت کو بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے. اب عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی خاص صفت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جس نے کہا من اخبرک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیعلم الخمس، اگر آپ کو کوئی بتلائے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں کے بارے میں جانتے تھے تو آپ اس کے جھوٹے ہونے کی بات کہہ دو، جھوٹے ہونے کی گواہی دے دو. وہ 5 چیزیں کون سی؟ جس کو اللہ نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. یہ 5 چیزیں. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کے جاننے کا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ چیز جو خالص اللہ کے لیے ہے، وہ چیز جو خالص اللہ کی صفت تھی، وہ کسی غیر کے لیے مانتے ہیں، چاہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، آپ کے لیے اس چیز کو مانتے ہیں. یہ اسماء و صفات میں جو توحید ہے اس میں اس کے خلاف ورزی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی خلاف ورزی اسماء و صفات میں شرک ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم آپ کے پاس نہیں تھا سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کو بتلایا تھا. جو اللہ نے آپ کو بتلایا تھا اتنا ہی غیب آپ کے پاس تھا، اس سے زیادہ غیب آپ کے پاس نہیں تھا. اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا. وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی ہے اس میں کہ مجھے بھی نہیں معلوم کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ توحید اور توحید کی یہ ساری قسمیں، یہ ساری چیزیں یہ بہت اہم ہیں. ہم ہر اس چیز سے بچیں جو ہمارے توحید پر ڈاکہ ڈالنے والی ہو. ہم ہر اس عمل سے بچیں جو ہماری توحید میں خلل اندازی کرنے والی ہو. ہم ہر اس عمل سے بچیں جو ہمیں شرک کی طرف لے جانے والی ہو، گرچہ وہ شرک کا شک ہی کیوں اس کے اندر نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس عمل سے، ہر اس معاملے سے بچیں. تو یہ تھی توحید کے سلسلے میں بہت ساری اہم باتیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوں گی جو باتیں میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں پیش کی ہیں. پروردگار سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں توحید پر قائم رہنے، توحید پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں اپنی توحید کی اصلاح کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار ہمیں شرک سے بچا لے، شرک کی خطرناکی سے بچا لے، شرک کے انجام سے بچا لے۔ پروردگار ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو اچھے رشتوں کے منتظر ہیں پروردگار تو ان سب کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین، مملکت توحید کی حفاظت تیرے ہاتھوں میں ہے، پروردگار تو خلیج کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین، جو حاسدین ہیں، جو شرپسند ہیں، جو دشمن ہیں توحید کے، پروردگار تو ان سب کے شر سے ہم سب کو بچا لے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔